نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعزام، اکثر مسلمانوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے کہا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے آپ مانگیں گے، اللہ آپ کو عطا کرے گا، اللہ سے آپ دعا کریں گے، اللہ آپ کے دعا کو قبول کرے گا۔ لہذا سب سے پہلی بات تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب ہی ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ دعا، مومن کی دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے۔ مومن جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور بالضرور قبول کرتے ہیں، لیکن قبولیت کے کچھ مراحل ہیں، قبولیت کے کچھ درجے ہیں، قبولیت کے کچھ طریقے ہیں۔ وہ طریقہ جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں کوئی شکوہ نہ ہو اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو قبولیت کے 3 درجے ہیں، 3 طریقے ہیں، 3 مراحل ہیں۔ پہلا درجہ تو بہت آسان ہے، جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم کسی چیز کو مانگیں، اللہ سے ہم نے کوئی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ ہی وہ چیز ہمیں عطا کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ سے ہم نے مانگا کہ اے اللہ ہمیں امتحان میں پاس کرا دیجئے، اللہ نے ہمیں پاس کرا دیا۔ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ نے ہمیں اولاد کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ ہماری بچی کی شادی کروا دیجئے، اللہ نے ہماری بچی کے رشتے کا انتظام کروا دیا۔ تو ایک تو دعا کی قبولیت کا درجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ ہی وہ چیز ہمیں عطا فرما دیے۔ اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ قبولیت کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تو ہمیں عطا نہیں فرما رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں دوسری مصیبت ہم سے ٹال دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سرکاری نوکری عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں کروڑ پتی بنا دیجئے، اللہ ہمیں ارب پتی بنا دیجئے۔ دعا مانگ رہا ہے، کچھ بھی مانگ سکتا ہے آدمی۔ تو بندہ کروڑ پتی تو نہیں ہوتا ہے، بندہ ارب پتی تو نہیں بنتا ہے۔ اللہ اس کو کروڑ پتی کبھی بناتا ہے، کبھی نہیں بناتا ہے، لیکن کروڑ پتی نہ بنانے کے بعد اس پر جو کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جس میں کروڑوں روپے کا صرفہ ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ مانگتا ہے روزگار کے لیے، ہماری دکانیں خوب چلے، ہمیں خوب پیسہ ہو، خوب مال ہو، تو بعینہ اللہ وہ مال نہیں دیتا ہے، لیکن وہ مال جہاں خرچ ہوگا اس کا انتظام فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ بعینہ ہی وہ چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ قبولیت کا ایک تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سے جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ بعینہ ہی وہ چیز تو نہیں دے رہا ہے، لیکن ہماری دعا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیا ہے، ہماری دعائیں ذخیرہ بن گئی ہیں، یعنی کل قیامت کے دن وہ چیز ہمیں عطا کی جائے گی۔ اس دنیا میں تو نہیں دیا گیا، لیکن اللہ کے یہاں وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بھی قبولیت کا درجہ ہے، اور قیامت کے دن جب وہ چیزیں ہمیں عطا کی جائے گی تو ہم سوچیں گے کاش ہم جتنی ساری چیزیں مانگے تھے وہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہمارے لیے ذخیرہ ہو گئی، کاش ہمیں ساری چیزیں یہی ملتی۔ مثال کے طور پر اللہ سے ہم نے مانگا 1 لاکھ روپیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بعینہ ہی وہ چیز تو نہیں دی، لیکن قیامت کے دن وہ 1 لاکھ روپے کا جو ثواب ہوگا، صدقے کا ثواب ہوگا یا جو بھی چیز ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو قبولیت کے یہ 3 درجے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ہمیں کیا دے گا اور کیا نہیں دے گا، یا آخرت کے لیے مؤخر کر دے گا، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے گا، یا اس کے بدلے مصیبت ٹال دے گا۔ ہمارے بچے ہم سے جو چیز مانگتے ہیں
تو ہم وہ چیز بیانی تو ادا نہیں کر دیتے ہیں، کبھی دے دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، کبھی بات کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے چھوٹے بچے ٹافی مانگتے ہیں، بیانی وہ چیز ہم دے دیتے ہیں، چلو بھائی چاکلیٹ ہے کھا لو، فروٹ ہے کھا لو۔ ہمارے بچے ہم سے چاقو مانگتے ہیں، ہم ہرگز نہیں دیتے ہیں کہ نہیں چاقو دیں گے یہ نقصان پہنچا لے گا، یہ اس کے مناسب نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں، ہٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے 10 روپیہ مانگے ہم دے دیں گے، ہمارے بچے 1 لاکھ مانگیں گے نہیں دیں گے، 1 لاکھ لے گا تو برباد ہو جائے گا، ہم اس کو اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ الماری کے اندر ہے، بینک اکاؤنٹ کے اندر ہے، اس بچے کے لیے زمین خرید دیتے ہیں، جب یہ بڑا ہوگا عاقل بالغ ہوگا پھر یہ 1 لاکھ روپیہ اس کے کام ہو جائے گا۔ تو ہم دنیا میں بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات خاص طور سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حرام سے بچنا ہے، حلال کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام فانا یستجاب لہ، کہ آدمی ایک پراگندہ حال ہو، پراگندہ بال ہو، سفر میں ہو اور ایسی حالت میں اگر وہ دعا مانگے تو اللہ فوراً قبول کر لے، لیکن اگر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، پہننا حرام ہے، تو پھر قبولیت اس کے لیے کہاں ہے؟ تو دعا کرنے کے لیے، دعا کے مقبول ہونے کے لیے ایک اہم چیز حرام سے بچنا بھی ہے، حرام سے بچنی بھی چاہیے۔ ہاں ایک بات ضروری ہے کہ دعا مانگنے کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور گریہ زاری کے ساتھ رو کر کے تنہائی میں اللہ سے گر گرا کر کے مانگے، اصرار کرے لیکن ضد نہ کرے کہ اللہ ہمیں یہ چیز دے ہی دیجیے، وہ اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ بہتر سمجھے گا تو ہمیں عطا فرمائے گا، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو نہیں عطا فرمائے گا۔ ہم ایسے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔